جرائم کی دنیا کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ میں وفاقی حکومت کو بالعموم، NCOC کو بالعموم، اور بالخصوص پیپلز پارٹی اور اس کی صوبائی حکومت کو متنبہ کر رہا ہوں کہ نہ سانپ مرے گا اور لاٹھی بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس عمل سے یہ نقصان ہوگا کہ کوئی کووڈ کا جو تناسب ہے 8 سے 12%، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کووڈ اسی طرح پروان چڑھتا رہے گا، کورونا اسی طرح لوگوں کو لگتا رہے گا۔ حکومت کا کام تھا، ہے اور ہوگا کہ وہ SOPs پر عمل درآمد کرائے، اور SOPs پر عمل درآمد کرانے کے لیے کتنے بازار یا کتنی مارکیٹیں ہوں گی؟ عتیق میر بھائی ایک ہمارے جید تاجر رہنما ہیں، ہر خاص و عام میں قابل قبول اور معتبر ہیں۔ یہ بھی میرے ساتھ اس لیے ہے کہ ہم ان کے کوس کو لے کر، پاکستان کی معیشت کے کوس کو لے کر، کراچی کے روزگار، کاروبار اور تجارت کو لے کر ہم یہاں آئے ہیں۔ کتنی مارکیٹیں ہوں گی؟ کل درجنوں مارکیٹیں ہیں، اور روزانہ میں کہتا ہوں ہزاروں مارکیٹیں ہوں گی۔ نہیں، روزانہ جو سیل ہو رہی ہیں، روزانہ سیل ہونے والی مارکیٹوں کی تعداد جو ہے وہ درجنوں ہے۔ ٹیمیں گشت کر رہی ہیں، وہ جہاں پر بھی کچھ رش دیکھتی ہے اس کو سیل کر دیتی ہے۔ لاکھ سے 10 لاکھ تک کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ 5,000 روپے کا جرمانہ شاید جائز ہے، باقی ریٹ 50,000، لاکھ اور 10 لاکھ۔ مطلب یہ ہے 3 روز کہ ایک تو آپ پابندی لگائیں، اور اس پر اگر کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو سلوک، دوہرا معیار، ڈبل اسٹینڈرڈ، کہ جو خاص بازار اور مخصوص علاقوں میں انہیں تو ہر حال میں بند کرانا ہے، لیکن کچھ علاقوں میں کھلے عام، سر عام یہ بازار کھلے ہوئے، میں ان علاقوں کے نام بھی لینا چاہتا ہوں۔ میں زبان کی بنیاد پر کراچی میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کہ مبادا یہ محسوس ہو کہ میں اس تعصب کے جواب میں کوئی بات کر رہا ہوں جس کو تعصب کا نام دیا جائے۔ لیکن ہے، مجھے لوگوں نے میسیجز بھیجے ہیں کہ اورنگی ٹاؤن کے تمام علاقوں میں بازار سختی کے ساتھ وقت پر بند کرا دیے جاتے ہیں، لیکن کئی علاقے اورنگی اور اس کے اطراف کے ایسے ہیں، میں نام لیتا ہوں: مومن آباد، میٹروول، فرنٹیئر کالونی، کچھ علاقے ہیں کہ جہاں 24 گھنٹے کاروبار کھلا ہوا ہے۔ میں اس پر نہ حاسد ہوں، نہ میرے اس پر تحفظات ہیں، بلکہ میں تو خود یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اپنے تاجر اور کاروباری بھائیوں کے ساتھ آیا ہوں یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ جس طرح سعودی عرب نے کورونا کا یہ توڑ نکالا ہے کہ بازار اور مارکیٹوں میں رش کو کم کرنے کے لیے، لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کہ وہ اپنی سہولت سے بازاروں میں جائیں، دکانوں میں جائیں اور سودا صرف اور اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں، اپنی سہولت سے جائیں، وہ اس مجبوری میں نہ جائے کہ 1 گھنٹے بعد بازار، تجارتی مراکز بند ہونے والے ہیں، لہذا ہم رش لگائیں اور کورونا کو موقع دیں، ساری SOPs کو وائلیٹ کریں، SOPs کو وائلیٹ کر کے لوگوں کو بڑی تعداد میں کورونا سے متاثر ہونے دیں۔ یہ حکومت کی عاقبت ناندیشی، یہ حکومت کی مطلوب العنانی، یہ حکومت کی یک طرفہ سوچ، کوئی کنسلٹیشن نہیں۔ تاجروں کے ساتھ بیٹھتے، کمیونٹی پولیس کا نظام بناتے، کراچی کے جامعات بند ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں، تو چلیں ان طالب علموں کو انگیج کرتے، مارکیٹ کی انجمنوں کے ساتھ ان نوجوانوں طالب علموں کو بٹھاتے اور دائرے بنا کر بازار کے باہر لائنیں لگاتے، پارکنگ کے لیے دور کوئی جگہ بناتے، تاریخ روڈ ہو، کوئی علاقہ ہو، اسے
نو ٹریفک زون قرار دیتے لیکن کاروبار کو کھلا رہنے دیتے. 24 گھنٹے کاروبار کھلا رہے. اب بجلی آپ نے پیدا نہیں کی, آپ نے جو پاور پلانٹ ہے وہ آپ نے نہیں لگائے, ڈیم آپ نے نہیں بنائے, بجلی آپ نے پیدا نہیں کی. جب آپ نے انفراسٹرکچر نہیں دیا, بجلی آپ نے نہیں دی, بجلی کا بحران ہے تو آپ رات کو کاروبار نہیں کرنے دیتے. قصور آپ کا, حکومت کا, اور اس کا بھگتان کون بھگتے؟ تاجر اور کاروباری اور صارفین. اور صارفین جو ہیں وہ پھر کورونا کا شکار ہوں. اگر رش آور میں آئیں تو کہاں ہے حکمت, کہاں ہے دانش مندی؟ تو ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے. اپنی معیشت, آپ دو دھاری تلوار کے بیچ میں ہیں. ایک طرف کورونا ہے اور دوسری طرف آپ کی بدحال معیشت ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اور لوگوں کے حالت زار کو دیکھیں آپ. علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں. تو کب تک مخیر حضرات اور سندھ کے شہروں اور بالخصوص کراچی کے نوجوان یہ جو افطار دے رہے ہیں, سحری دے رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, کب تک یہ کام ہوتا؟ کب تک ان کی بھی لمٹ ہے؟ کب تک یہ کام کریں گے؟ کاروبار بند, تجارت بند, تو پھر وہ مخیر حضرات کو ڈونیشن بھی کہاں سے دیں گے؟ جو راشن تقسیم ہو, جو افطار ہو, جو سحری ہو, یہ کیسے ہوگا سب کچھ؟ تو یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے. نہ این سی او سی کو اس کی کک خبر ہے, نہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی یک طرفہ آربیٹریری پالیسیز جو کہ ہر طرح کے صلاح مشورے سے خالی ہے, فہم و فراست سے خالی ہے, وہ کاروبار اور تجارت کو نہیں, وہ معیشت کو تباہ کر رہی ہے, وہ ملک کو تباہ برباد کر رہی ہے, جرائم کو پروان چڑھا رہی ہے, اسٹریٹ کرائمز پروان چڑھ رہے ہیں. یہاں میرے ایک صحافی نے پریس کانفرنس سے پہلے کہا کہ تاجر برادری کی بھی ذمہ داری ہے. میں آپ کی اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ ہمیں زندگی کے اور ہر قومی شعبے میں اصلاحات کرنی ہے, اور یہ گریجولی اس کام پر ہمیں لگنا ہے. سیاسی جماعتوں, ان کے کارکنوں کو, اصلاحی تحریکوں کو, میڈیا کو اس پر آرٹیکلز لکھنے ہیں, ٹی وی پر, میڈیا میں اس پر پروگرامز ہونے چاہیے کہ ہم یورپ اور امریکہ کی طرح جتنا جلدی صبح کاروبار شروع کریں اور شام کو جلدی ختم کریں, ہم یہ عادت ڈالیں. یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, اس کو اس وقت نہ الجھائیں جب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, ایک رجحان ہو گیا ہے. بجلی آپ نے پیدا نہیں کی تو آپ کو آپ کی کوتاہیوں پر کب تک معاف کیا جائے گا بھائی؟ حکومتوں کو, چاہے سابقہ حکومت ہو چاہے موجودہ حکومت ہو, پہلے 2 جماعتوں کی باریاں لگتی تھی, اب 3 جماعتوں کی لگے گی. بھائی یہی اب 2-3 بڑی جماعتیں رہ گئی ہیں نا. تو پہلے 2 جماعتوں کی باریاں لگتی تھی, اب 3 جماعتوں کی باریاں لگیں گی. عوام کدھر ہے, لوگ کدھر ہے, معیشت کدھر ہے, سرمایہ کاری کدھر ہے, روزگار کدھر ہے؟ تو یہ بھی کسی نہ کسی کو سوچنا ہے. یہاں پر کافی تاجر رہنما موجود ہیں. عبداللہ بھٹرا صاحب آئے ہیں, جاوید شمس صاحب میرے بائیں جانب ہیں, عتیق میر بھائی میرے دائیں جانب ہیں. میری کچھ باتوں میں ضرور سیاسی رنگ آپ کو ملے گا, لیکن یہ غیر سیاسی لوگ ہیں, اور یہ جو بھی سیاسی جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوگی یہ ان کے ساتھ ہے. یہ تو پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے تو انہیں پتہ چلا کہ فاروق بھائی آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو یہ آ گئے, یہاں پر کھڑے ہو گئے. ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی کسی سے کوئی وابستگی نہیں, لیکن ہماری ان کے ساتھ وابستگی ہے, ملک کی ان کے ساتھ وابستگی ہے. پوری قوم کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے. یہ روزگار دینے والے ہیں. ان کی تجارت اگر مستحکم ہوئی تو یہ چھوٹی صنعتیں لگائیں گے, چھوٹی صنعتیں کامیاب ہوئی تو بڑی صنعتیں لگائیں گے. سرمایہ کاری ہوگی, اپنی بچت میں سے سرمایہ کاری کریں گے, ویلیو ایڈیشن کریں گے. یہ ہمیں ان سے